اگر ایک آدمی ہے وہ فرض روزے کیا نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، فرض روزے کیا نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ روزہ کو فرض نہیں سمجھتا ہے، روزہ کو فرض نہیں سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کس نے کہا کہ یہ روزہ فرض ہے؟ یہ تو بھوک ہڑتال ہے، اللہ کا ہمارے بھوک ہڑتال سے کیا بنتا ہے، اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ لیکن یہ کافر ہو گیا۔ حالانکہ وہ روزہ فرض روزے بھی رکھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن روزے کی فرضیت کا عقیدہ اس کا نہیں ہے، تو اسے وہ کافر بن گیا۔ ایک آدمی جب روزہ کو فرض سمجھتے ہوئے اس سے روزہ نہ رکھا گیا تو کافر تو نہیں ہے، فاسق ہے۔ لیکن ایک روزہ دار آدمی جو روزے کے بہت پابند ہے لیکن روزے پر فرضیت کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ نے ایک فتویٰ ایک استفتاء لکھ دیا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے روزہ کو فرض نہیں کہتے ہیں، یہ روزہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ بھوک ہڑتال ہے۔ آپ دنیا کی جس دارالافتاء میں بھیج دیں کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے تو فتویٰ کیا آئے گا؟ وہ کہیں گے کہ یہ کافر ہے۔ کوئی اور فتویٰ آئے گا؟ ہاں، کوئی اور فتویٰ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو جب روزے کی فرضیت کا منکر کافر ہے تو پھر جہاد کی فرضیت کا منکر کیوں کافر نہیں ہے؟ حالانکہ روزہ بھی قرآن میں فرض ہے اور اسی قرآن میں جہاد بھی فرض ہے، اور جس الفاظ سے قرآن میں روزے کی فرضیت آئی ہے اسی الفاظ میں جہاد کی فرضیت ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، وہی قرآن میں وہی الفاظ جہاد کے بارے میں ہے کتب علیکم القتال۔ تو جب روزے کا منکر کافر ہے تو جہاد کا منکر کیوں کافر نہیں ہوگا؟ ایک یہ ہے کہ جہاد کو فرض سمجھتے ہوئے سستی کی وجہ سے وہ جہاد نہیں کرتا ہے، وہ تو ہے مسلمان۔ اگر وہ جہاد کی دو حالتیں ہیں، جہاد تو بہرحال فرض ہے لیکن اس کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت میں جہاد فرض عین بن جاتا ہے، ایک حالت میں جہاد کفائی۔ فرض تو بہرحال ہے، کبھی ایسی حالت بن جاتی ہے کہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، کبھی ایسی حالت بن جاتی ہے کہ جہاد فرض کفائی بن جاتا ہے۔ ایک آدمی جہاد فرض عین کی حالت میں بھی اگر جہاد نہیں کرتا ہے، جہاد کو فرض کہتے ہوئے فرض سمجھتے ہوئے پھر بھی سستی سے بزدلی سے وہ جہاد نہیں کرتا ہے تو مسلمان گنہگار ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی جہاد کو فساد کہتا ہے اس کی کفر میں ایک ذرے کا شک نہیں، ایک ذرے کا شک۔ جیسے روزے کی فرضیت کا منکر کافر ہے، بالکل اسی طرح جہاد کے منکر کا، جہاد کی فرضیت کا منکر بھی کافر ہے۔ اس لیے کیونکہ دونوں کی فرضیت قرآن سے، دونوں کی فرضیت ایک الفاظ سے، وہاں بھی ہے کتب علیکم الصیام، یہاں بھی ہے کتب علیکم القتال، وہ بھی قرآن میں ہے یہ بھی قرآن میں ہے۔ جب ایک قرآن میں ایک الفاظ سے دونوں حکم کی فرضیت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے تو پھر ایک کا منکر کافر ہے، دوسرے کے منکر کافر کیوں نہیں ہوگا؟ اب یہ دنیا کے سارے کفار ان چار کاموں کے ختم کرنے کے درپے ہیں، دنیا کے سارے کفار۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کیوں؟ کفار یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ مسلمان نماز نہ پڑھیں، یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ وہ ذکر نہ کریں، وہ صرف ہی چار کام اسلام میں جو چار کام اہم ہے اس کی ختم کرنے کے درپے ہیں۔ سب سے پہلے جہاد، دوسرے نمبر پر اسلامی علوم کی تعلیم و تعلم، علماء طلباء مدارس، تیسرے نمبر پر حیا، چوتھے نمبر تقویٰ۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اگر یہ چار کام اسلام میں ختم ہو گئے تو بس اسلام ختم نہیں ہو گیا۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ ہماری بس میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم ہر آدمی کو کہہ دیں کہ نماز نہ پڑھو، تلاوت نہ کرو، ذکر نہ کرو، زکوٰۃ نہ دو، خیر خیرات نہ کرو، ماں باپ کی خدمت نہ کرو، یہ ہماری بس میں بات نہیں ہے۔ یہ چار کام اگر ختم ہو گئے تو اسلام ختم نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک فقرہ یہ ہے جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاد کی مثال ایسے ہے جیسے اونٹ، نہیں، اسلام کی مثال ایسے ہے جیسے اونٹ، اور جہاد کی مثال ایسے ہے کہ جیسی اونٹ کی کوہاں جانتے ہیں، اونٹ کی کوہاں کو جانتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں جہاد کی حیثیت اونٹ میں کوہاں کی طرح بتایا ہے۔ اب اس میں وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں جہاد کی حیثیت اونٹ کی کوہاں کے ساتھ کیوں دی ہے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ دو وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی مثال، اسلام میں جہاد کی مثال جیسے اونٹ کی کوہاں کی طرح ہے، یہ کیوں؟ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اونٹ کی جو جسد ہے، اونٹ کا جو بدن ہے، اس کی بدن میں سب سے اونچی جگہ کیا ہے؟ ذروۃ السنام۔ پیغمبر اسلام نے ذروۃ السنام بتایا ہے، اونٹ کی آخری چوٹی، اونٹ کی کوہاں کی آخری چوٹی سے کوئی اونچی جگہ ہے؟ ہاں، کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد اسلام میں ایسے ہے جیسے ذروۃ السنام، جیسے اونٹ کی کوہاں کی آخری چوٹی۔ جو یہ اونٹ کی بدن میں سے، اونٹ کی جسد میں سے اس کوہاں کی چوٹی سے اونچی جگہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام میں فضیلت والا عمل جہاد سے کوئی نہیں ہے۔ جہاد سے سب سے زیادہ جو اجرت مل جاتی ہے، ثواب مل جاتا ہے، وہ صرف ہی جہاد میں ہے۔ جہاد کے برابر کوئی اسلام میں کوئی عمل نہیں ہے، اور آپ اس کا اندازہ اسے لگا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک صبح اور ایک شام جہاد میں لگانا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ ایک قاعدہ ہے، جو چیز قیمتی ہے تو اس کی باؤ معلوم کرنے کے لیے سب سے چھوٹا مقدار آپ پوچھیں گے، اور جو چیز بہت بے قیمت ہے تو اس کی باؤ معلوم کرنے کے لیے آپ بڑا مقدار پوچھیں گے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثلا آپ بوس پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کسی بوس بیچنے والے کے پاس جائیں تو اس کی باؤ معلوم کرنے کے لیے نہیں پوچھیں گے کہ اس کی چٹان کتنی کے ہیں، آپ پوچھیں گے؟ آپ کم از کم من کا پوچھیں گے کہ بوس کا من کتنے کا ہے۔ اور جب آپ سونے کی باؤ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ جب سونار کے پاس جائیں گے تو آپ اس کو کہیں گے کہ سونے کا ٹن کتنے کا ہے، آپ کیا پوچھیں گے؟ تو سونے کا پوچھیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جو چیز سب سے قیمتی ہو اس کی باؤ اور قیمت معلوم کرنے کے لیے جو چھوٹی مقدار ہے اس کا پوچھیں گے، جو چیز بے قیمت ہے اس کی سب سے بڑا مقدار پوچھیں گے۔ اس لیے اسلام میں جہاد سے بطور ثواب کے اعتبار سے جہاد میں سب سے زیادہ عمل کوئی نہیں ہے۔ ثواب کے اعتبار سے جہاد سب سے زیادہ عمل ہے۔ لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کی تحریف حرام ہے۔ قرآن کی تحریف کیا چیز ہے؟ آپ تحریف نہیں جانتے ہیں۔ تحریف ایک عربی لفظ ہے۔ قرآن میں تبدیل، قرآن کو تبدیل کرنا تو جانتے ہیں؟ قرآن کو تبدیل کرنا یہ حرام ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کو تبدیل کرنا، جس کو تحریف قرآن کہتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔
اور پھر یہ قرآن کو تبدیل کرنا دو قسم کے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو تبدیل کریں، ایک یہ ہے کہ قرآن کے جو معنی ہے وہ معانی کو تبدیل کریں. یہ دونوں حرام ہیں. قرآن کی لفظی تحریف بھی حرام ہے، معنوی تحریف بھی حرام ہے. یہ بالکل حرام ہے، حرام کام ہے. اب قرآن پاک میں ایک لفظ ہے فی سبیل اللہ، اس کا معنی ہے جہاد. فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے؟ قرآن جہاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں جہاں بھی فی سبیل اللہ کا لفظ بول جاتا تھا، کہہ دیتا تھا، تو اس کے دماغ اور دل میں، سننے والے کے دماغ اور دل میں کیا آتا تھا کہ یہ کیا ہے؟ جہاد. مثلا اگر آپ کسی سے پوچھ لیتے، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں کسی سے پوچھ لیتے تھے کہ بھائی آپ چند دن آپ حاضر نہیں تھے، آپ کدھر تھے؟ اور وہ یہ کہہ دیتا، آپ کے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ میں تو فی سبیل اللہ چلا گیا تھا. تو اس کا معنی کیا تھا؟ اگر آپ کسی سے پوچھ لیتے کہ بھائی آپ کا بیٹا کدھر ہے، اور وہ کہتے کہ وہ تو سبیل اللہ کے راستے میں چلا گیا ہے، تو اس کا معنی کیا تھا؟ جہاد میں چلا گیا. یہ بات تو صحیح ہو گیا. لیکن اس وقت یہ کفار، دنیا کی ساری کفار ہمارے مسلمانوں کی زبان میں یہ بات دی ہے. جب یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کون کون تیار ہے. حالانکہ صاف بات ہے کہ وہ یوں کہیں کہ تبلیغ میں نکلنے کے لیے کون کون تیار ہے. تو یہ جان بوجھ کر کے تبلیغ کے بجائے وہ اللہ کے راستے میں کہہ دیتے. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی یہ چند دن آپ نہیں تھے، آپ کدھر تھے؟ وہ کہتے ہیں میں تو اللہ کے راستے میں گیا. آپ کا لڑکا کدھر ہے؟ آپ کا بھائی کدھر ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں چلا گیا ہے. یہ لفظ کیوں اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ یہ یہود و نصارہ اور اسلام اور قرآن کے دشمنان نے ہمارے مسلمانوں کی زبان میں یہ بات کی ہے کہ آپ تبلیغ کی بات نہ کرو. تبلیغ کی بجائے یہ کہو کہ اللہ کے راستے میں کون تیار ہے؟ میں اللہ کے راستے میں گیا تھا، میرے بھائی اللہ کے راستے میں گیا تھا، کیا آپ اللہ کے راستے میں تیار ہیں؟ یہ بات کیوں اتنی زیادہ بولی جاتی ہے؟ یہ اس لیے کہ جب یہ بات ہماری زبان پر بھی، آپ کی زبان پر بھی، دوسرے کی زبان پر بھی، تو انسانوں کی دل و دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو فی سبیل اللہ آیا ہے وہ یہی بات ہے جو ایک مسجد سے دوسرے مسجد کا جانا اور ساتھ بسترے بھی لے جانا اور ساتھ پھر وہاں وہ حلوہ پکانا اور بادرنگ کاٹنا اور خوب کھانا کھانا اور پھر گشت کرنا، یہ سبیل اللہ تو یہی ہے. یہ سبیل اللہ ہے. جیسے کہ اس وقت بھی میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کدھر تھے؟ وہ کہتے ہیں میں تو اللہ کے راستے میں گیا تھا. تو میں ان سے دوبارہ اسے پوچھتا ہوں کیا کشمیر گئے تھے یا افغانستان یا عراق؟ نہیں، وہ میں راوند گیا تھا. تو میں نے کہا کہ راوند میں جہاد کدھر ہے؟ سبیل اللہ تمہارا جہاد ہے. وہ کہتے ہیں کیا؟ تو میں جب بھی ترجمہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ حرام ہے. یہ تحریف قرآن پاک کی تحریف معنوی ہے. قرآن پاک کی تحریف معنوی اس کو کہتے ہیں کہ الفاظ تو قرآن کے ہو، معنی اور لیا جائیں. قرآن کے الفاظ سے وہ معنی نہ لیا جائے جو قرآن کا مقصود ہے، کسی کوئی اور معنی لیا جائے، اس کو تحریف معنوی کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کیا یہ تبلیغ اللہ کی راہ نہیں ہے؟ وہ مجھ سے بہت ناراض ہو جاتے ہیں. کیا یہ تبلیغ اللہ کی راہ نہیں ہے؟ یہ کہ شیطان کی راہ ہے؟ یہ کوئی شیطان کی راہ ہے، اللہ کی راہ نہیں ہے. تو میں اس کو یاد کر دیتا ہوں، تھوڑی سمجھ لیں، بات سمجھ لیں. عربی اصطلاح میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، اور صلاۃ لغت میں یہ سلو تاریخ صلوین کہتے ہیں. تو قرآن پاک میں جو یہ آیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، کیا اس کا معنی یہ ہے کہ تم چتڑ کو حرکت دو؟ یہ معنی ہے؟ یہ معنی ہے؟ اور
سیام کا معنی ہے امساک، کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز سے رک جانا۔ تو اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کا روزہ ہے، وہ کہتے ہیں ہاں میں نے روزہ پکڑ لیا۔ کیسے پکڑ لیا؟ روزہ تو کہتے ہیں رک جانے کو۔ میں صبح سے 10 بجے تک میں نے کھانا نہیں کھایا تو میرا روزہ ہو گیا، میرا روزہ کیا ہے؟ میرا روزہ ہو گیا۔ زکوٰۃ تو کہتے ہیں لغت میں پاکی کو۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، آپ ان سے کہہ دیں کہ بھائی زکوٰۃ تو اسلام کا ایک فرض ہے، ایک رکن ہے، 5 بنیادی ارکان میں سے ایک زکوٰۃ ہے، آپ زکوٰۃ کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ بہت سادہ آدمی ہیں، زکوٰۃ تو پاکی کو کہتے ہیں، میں روزانہ غسل کرتا ہوں، تو کیا غسل کرنے سے تو اس کا زکوٰۃ ادا ہو گیا؟ ایک بات سمجھ لیں، عربی کے جتنے بھی الفاظ ہیں اس کے 2 معنی ہیں، ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے۔ اور قرآن پاک میں جو احکام آئے ہیں وہ الفاظ سے اصطلاحی معنی مراد لیا جاتا ہے، لغوی معنی مراد نہیں لیا جاتا ہے۔ نماز سے لغوی معنی نہیں، اصطلاحی معنی ہے۔ صیام سے لغوی معنی نہیں، اصطلاحی معنی ہے۔ زکوٰۃ سے لغوی معنی نہیں، اصطلاحی معنی ہے۔ تو پھر باقی سارے احکام میں سے اصطلاحی معنی مراد ہے۔ تو یہ جہاد میں سے پھر کہ جہاد تو جو سے ماخوذ ہے، جو تو کوشش کو کرتے ہیں، ہم 20 دن کے لیے کوشش کرتے ہیں، بھائی یہ لغوی معنی مراد نہیں ہے، اصطلاحی معنی۔ جیسے نماز کا لغوی معنی مراد نہیں، اصطلاحی ہے، صیام کا لغوی معنی نہیں، اصطلاحی ہے، زکوٰۃ کا لغوی معنی نہیں، اصطلاحی ہے، تو یہ جہاد کا بھی اصطلاحی معنی مراد ہے، لغوی معنی مراد نہیں۔ تو یہ تم اس میں یہ کیوں وہ کیچڑ نکالتے ہیں؟ تو یہ تحریف قرآن یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کسی جان بوجھ کر کہتے ہیں تو پھر یہ کفر ہے۔ اگر غلطی سے ہو جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر جان بوجھ کر کہتے ہیں تو پھر یہ کفر ہے۔ قرآن کو تبدیل کرنا، جان بوجھ کر کے اس کی لغت و معنی کو تبدیل کرنا، یہ کفر ہے۔ اب یہ تبلیغی حضرات، اور آپ کی سمجھ کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 45 سال پہلے، جب 1394 میں لاہور میں طالب تھا، میں راون کے اجتماع میں شریک ہوا۔ اس وقت آج کل جو مرکز ہے، اس مرکز میں سالانہ اجتماع ہوتا تھا، اور مرکز کی اس طرف شمال کی طرف جو مولانا احسان صاحب کا گھر ہے مستورات کی، وہ جو مرکز ہے، جو پیخانے بنے ہوئے، اس وقت یہ پلاٹیں تھیں۔ اسی پلاٹوں میں اجتماع ہوتا تھا، اسی پلاٹوں میں وہ کھانا کھلانے کے لیے خیمے لگائے تھے، اسی پلاٹوں میں وہ بک سٹال لگے ہوئے تھے۔ سن 1394 میں جب لاہور میں طالب العلم تھا، میں اس اجتماع میں شریک ہوا۔ یہ ایک تبلیغ میں سب سے پہلی میری شرکت یہ تھی، اور پھر سارے اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو یہ راوند والے بطور مہمان کھانا کھلاتے تھے۔ تو سارے، کوئی ہوٹل کوئی نہیں تھے، کھانے کے وقت سب کو کھانا کھلاتے تھے وہ بطور مہمان۔ اور اجتماع کے اختتام میں حضرت مولانا زکریا صاحب کو ایک اونچی جگہ پر بٹھا کر کے اجتماع میں جتنی بھی لوگ شریک تھے سب اس سے مصافحہ کرتے تھے۔ میں نے بھی مصافحہ کر لیا۔ سب سے پہلے شرکت میری تبلیغی جماعت میں یہ تھی۔ جب 1397 میں جامعہ فاروقیہ میں دورہ حدیث پڑھ رہا تھا، تو عید بقر کی چھٹیوں میں میں نے 7 دن لگائے تبلیغ میں۔ پھر 1400 میں نے 7 چلے لگائے۔ اس وقت علماء کے لیے یہی نصاب تھا۔ علماء کو تبلیغی بنانے کے لیے اس زمانے میں علماء کے لیے نصاب کیا تھا؟ 7 چلے۔ میں نے 1400 میں 7 چلے لگائے۔ پھر 1402 میں نے ایک سفر کیا ہے، تنزانیہ، کینیا، یوگنڈا، سودان، حبشہ اور آخر حج۔ پھر 1408
میں نے ایک سفر کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے سینیگال، موریتانیہ، گمبیا اور حج۔ پھر سن 1410 میں 15 دن کے لیے تبلیغ میں گیا ہوں افغانستان میں، ایک علاقہ ہے واضح، وہاں گیا ہوں۔ پھر 1411 میں ہندوستان گیا ہوں، 18 دن میں نے نظام الدین میں گزارے ہیں، 3 دن میں نے سہارنپور میں مولانا طلحہ صاحب کے ساتھ گزارے اور 1 دن میں نے دیوبند میں گزارا۔ اور یہ جو 18 دن میں نے نظام الدین میں گزارے ہیں، یہ سے نہیں کہ میں چکر لگاتا تھا۔ مولانا محمد عمر پالنپوری وہ صبح کے نماز کے بعد روزانہ 2 گھنٹے بیان کرتے تھے۔ ایک بڑا ٹام پیس اس کے ہاتھ میں تھا، پورا جب بیان شروع کرتے تو اس کو دیکھ لیتے، پورا 2 گھنٹے بیان کرتے تھے، میں اس کو غور کے ساتھ سن لیتا۔ اور پھر اس کا یہ عادت تھی کہ بیان 2 گھنٹے بیان ختم کرنے کے بعد اس نے کہا کہ کون ہے وہ آدمی جو میرے 2 گھنٹے کا بیان کا خلاصہ صرف 2 منٹ میں بیان کرے۔ ایک دن میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اس کے 2 گھنٹے کا بیان کا خلاصہ 2 منٹ میں بیان کیا۔ وہ اتنا خوش ہو گیا کہ مجھے کئی دفعہ اپنے کندھے پہ مارا، اس نے مجھے شاباش دیا اور دعائیں دی۔ تو یہ کل 13 سال ہو گئے۔ 13 سال میں 1400 سال سے لے کر وہ پرائیویٹ کا پہلے اجتماع چھوڑ دے، اور وہ جو 57 میں 1357 میں جو 7 دن لگائے اس کو چھوڑ دے۔ یہ 1400 سے 11 سال تک یہ، اور پھر اس کے بعد 12 سال تک 13 سال میں نے تبلیغ میں لگائے ہیں۔ اس میں 10 ملکوں کا سفر کیا ہے: تنزانیہ، کینیا، یوگنڈا، سودان، حبشہ، سینیگال، موریتانیہ، گمبیا، سعودی عرب، افغانستان اور یہ ہندوستان۔ اگر ان کو بھی شمار کریں تو 11 ملکوں میں میں نے 13 سال تبلیغ کیے ہیں۔ اور پھر ایسے تبلیغ نہیں کیے جیسے ابھی آج کل لوگ کرتے ہیں۔ میں نے ان 13 سالوں میں باقی سارے کام چھوڑ دیے ہیں، درس، تدریس، امامات، خطابات، باقی ساری چھوڑ دیں۔ میں نے پوری صلاحیتیں تبلیغ میں لگا دی ہیں۔ کوئی سے روزہ مجھ سے نہیں رہ گیا، کوئی سالانہ چلا مجھ سے نہیں رہ گیا۔ دنیا کے کونے میں پاکستان کی جس کونے میں اجتماع ہوتا تھا وہ مجھ سے نہیں رہ جاتا تھا۔ کوئی بھی جماعت ہوتی تھی تو اس کی نصرت مجھ سے نہیں رہ جاتی تھی۔ میں نے ایسے تبلیغ نہیں کیا ہے۔ یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والے کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہے۔ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والے کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہے۔ چونکہ میں تبلیغ کے گھر کا آدمی ہوں، مجھے خوب ان کی خباثتیں معلوم ہے کہ اس میں کیا کیا خباثت۔ میں نے یہ داستان اس لیے سنایا ہے، اور مجھے قوی امید ہے کہ میں نے جتنی بھی کوشش کی ہے انشاءاللہ اللہ مجھے اجر دیں گے۔ میں نے 13 سال جو محنت کی ہے، اللہ بہت قدردان ہے۔ میں تو اللہ کی دین کے لیے یہ کام کیا، میرا اور کوئی غرض نہیں تھا۔ لیکن جب مجھ پر ان کی خباثتیں کھل گئی ہیں، اس کے بعد پھر میں درس تدریس میں لگ گیا ہے، اس کے بعد پھر میں تعلیف دسنے میں لگ گیا ہے، اس کے بعد میں خطیب اور امامت کا کام شروع کیا ہے۔ میری تو ساری جوانی تبلیغ میں کھپ گئی۔ اس وقت مجھے ان کی خباثتیں معلوم نہیں تھی، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اسلام کی دشمن ہے۔ لیکن اس میں جو خباثتیں تو بے شمار ہے، لیکن 4 باتیں یاد رکھیں کہ اس میں یہ بہت خباثت ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ جہاد کی دشمن ہے، دوسرا وہ قرآن کے دشمن ہے۔ اگر ان کے بس چلے تو اپنے مسجدوں میں قرآن کا درس نہیں دیا، کیا دیں گے؟ نہیں دینا چاہتے۔ اور یہ تو مجھے معلوم ہے کتنے علماء کو انہوں نے بیچ میں گھر بھیج دیا ہے۔ ایک عالم نے سال دیا ہوا ہے،
لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم واپس گھر چلے جاؤ. میں نے کیا جرم کیا ہے؟ تم قرآن بیان کرتے ہو. کیا قرآن بیان کرنا جرم ہے؟ کتنے علماء جو مجھے معلوم ہے، ایک عالم نے قربانی دے کر کے مال، اپنا جان، اپنی جان، اپنا مال خرچ کر رہا ہے تبلیغ میں. وہ تبلیغ والوں کو کہتے ہیں کسی سے گھر چلے جاؤ. وہ کہتا ہے میں کیوں چلے جاؤں؟ میں نے تو 1 سال تبلیغ میں دیا ہے. نے کہا کہ آپ کا سال نہیں چلے گا. کیوں؟ جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ تم قرآن بیان کرتے ہو. کیا قرآن بیان کرنا جرم ہے؟ تو ایک یہ جو جہاد کے مخالف ہے، ایک بات. دوسرے ہے کہ یہ قرآن کے مخالف ہے. تیسرے ہے کہ یہ علماء اور مدارس کے مخالف ہیں. آپ کہیں گے کہ جو بھی تبلیغی آپ کے پاس آ جائیں وہ کہتے ہیں کہ علماء تو ہمارے سر کے تاج ہیں، اور یہ علماء ہے اور یہ وہ ہے. یہ منافق ہے. کیوں؟ جب تک میں تبلیغی تھا، میں اپنے آپ بتاؤں، میں اپنی بات بتاؤں، جب میں تبلیغ میں تھا تو مجھ سے بڑا بزرگ، بڑا ولی، بڑا عالم کوئی نہیں تھا. لیکن اس وقت جو میں مدرس ہوں، جو میں ایک خطیب ہوں، جو میں ایک امام ہوں، جو میں ایک مصنف ہوں، اور میں ان کی اصلاح اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو آپ وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ سخیدات خوشی کیسے آدمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ابو جہل سے بھی بدتر ہے. وہ مجھے مسلمان ہی نہیں سمجھتے. اس زمانے میں جب میں تبلیغ کا کام کر رہا تھا، میں بڑا بزرگ اور ولی تھا. اب جب میں وہ دین کی اور شعبوں میں کام کر رہا ہوں، اب مجھ سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے. آپ کو جو کہتے ہیں کہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ منافقت کرتے ہیں. مجھے خوب معلوم ہے کہ وہ علماء ان کے سر کے تاج ہیں جو ان کے منشا کے مطابق چلتے ہیں. اگر کوئی عالم ان کی اصلاح کے لیے کہہ دے کہ بھائی تبلیغ تو انبیاء کا کام ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ واقعی تبلیغ کے مخالف ہیں. ولا حول ولا قوة. تبلیغ کا مخالف تو کافر ہے. وما ارسلنا من رسول وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. علماء نے ایک قاعدہ نکالا ہے کہ حکم الہی جب نفی اور اس بات کے درمیان میں آ جائیں وہ حصر کے لیے ہوتا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. تبلیغ کا مخالف تو کافر ہے. ہم تبلیغ کے مخالف نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں. لیکن ہم تبلیغوں کی اور اس مروجہ تبلیغ کی جو قباحتیں ہیں، اس کی قباحتیں ہیں، اس کی اسلام کی جو دشمنیاں ہیں، اس کی وہ اسلام کی، قرآن کی، اور ہم اس کے مخالف ہیں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اصلاح آ جائے، لیکن اس میں اصلاح کوئی نہیں آئی. یہ یاد رکھیں، یہ ایک منافقوں کا ٹولہ ہے، اور منافق کی اصلاح بہت مشکل ہے. ہم تبلیغ کے مخالف نہیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بات یہاں سے چلی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک صبح اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں، اور ایک شام جہاد میں، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے. لیکن اس میں ایک قباحت یہ ہے، یہ بے شمار قباحتوں میں سے جو چند قباحتیں ہیں جو بنیادی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جہاد کے مخالف ہیں. دوسری یہ کہ وہ علماء، طلباء اور دینی مدارس کے مخالف ہیں. ایک آدمی تھے نابینا، اور وہ جامعہ ازہر کے فاضل تھے، اور اس کا نام عزیز الرحمن تھا. وہ میرے پاس آیا کرتا تھا. ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں مرپور خاص میں تھا. وہ وہاں ایک عالم تھے، بہت سرکردہ عالم تھے، بہت اچھے عالم تھے. اس کا نام تھا بدر الدین پلپوٹرو. ایک دفعہ ایک بہت مالدار آدمی تھے، اس بدر الدین صاحب کو کہا تھا کہ ہمارے ہاں حضرت مولانا
حاجی عبدالوہاب صاحب آئے ہوئے ہیں، میں نے دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دی ہے، آپ بھی ہمارے مدعو ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ جب جانے لگے میں بھی ان کے ساتھ چلے، بدرالدین پھلپوٹرو کے ساتھ میں بھی اس دنیا دار مالدار آدمی کے پاس چلا گیا. جب چلا گیا وہاں کھانا کھانے کے بعد گھر والے نے کہا کہ اب آپ کی خدمت میں حاجی عبدالوہاب صاحب بیان فرمائیں. حاجی عبدالوہاب صاحب نے بیان کرنے سے پہلے یہ کہا کہ یہ سب تبلیغی لوگ ہیں، کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے. اور گھر والوں نے کہا کہ یہ سب تبلیغی لوگ ہیں، ہمارے ذہن کے آدمی ہیں. تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے بیان کا ابتدا اس لفظ سے کیا ہے کہ بھائی ہمارا کام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب یہ سارے مدارس ختم نہ ہو جائیں. جب سارے مدارس ختم نہ ہو جائیں اس وقت تک ہمارا کام کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو فوراً بدرالدین پھلپوٹرو کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ کا کام کیا ہے جس کی کامیابی مدارس کی اختتام پر موقوف ہے؟ یہ کون سا کام ہے جس کی کامیابی مدارس کی ختم ہونے پر ہے؟ تو عبدالوہاب گھر والے کے بہت غصے ہو گئے. میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ کوئی آدمی تو نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ سب. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اس کے بعد پھر کہا کہ مولوی صاحب آپ سمجھے نہیں ہیں، میرا مقصد نہیں ہے کہ مدرسے ختم ہو جائیں، میرا مقصد یہ ہے کہ ہر گھر مدرسہ بن جائے. اس نے کہا کہ حاجی صاحب میں آپ کی تعویلات سے اب متاثر نہیں ہو سکتا ہوں. آپ کے مقاصد میں نے سمجھ لیا ہے کہ آپ مدارس کے دشمن ہے. وہ نکل گئے، میں بھی ساتھ کے ساتھ نکل گیا، بہت سے علماء ان کے ساتھ نکل گئے. تو یہ قرآن اسلام جہاد کے مخالف ہیں، قرآن کے مخالف ہیں اور قرآن کی تعریف کرتے ہیں بہت سے آیتوں کی، اور حدیث میں تعریف کرتے ہیں. یہ جہاد کے جو فضائل ہے وہ بیان کر کے تبلیغ پہ پیش کرتے ہیں. کیا یہ تعریفی معنوی نہیں ہے؟ بیان جہاد کے فضائل کرتے ہیں اور اس کو کس پر مطابق کرتے ہیں؟ تبلیغ. یہ کیا تعریف معنوی نہیں ہے؟ ہاں پھر اللہ کے بندو، یا تو ایسے کر لو کہ جہاد کی فضائل بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرو، یا ایسے کرو کہ تبلیغ کے فضائل بیان کرو، جہاد میں مت چھوڑو. جب فضائل جہاد کے بیان کرتے ہیں اور مقصد اس سے یہ، تو اس سے زیادہ تعریف معنی کون سا ہو سکتا ہے؟ تو یہ حدیث بھی وہ عام طور لوگ اسی سے لغت فی سبیل اللہ اور راحتوں سے اسے کون سا عمل لیتا ہے؟ تبلیغ لیتے ہیں. کیا یہ تبلیغ کے بارے میں نہیں ہے؟ تو ایک ہی بات یاد رکھیں کہ یہ 4 کام ہم نے کرنا ہے. اگر پوری دنیا میں یہ 4 کام اہتمام کے ساتھ آ گئے تو یہ سارے مسلمان اور اہل اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے. میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، جہاد، تعلیم علوم اسلامیہ، دینی مدارس کے تعلیم و تعلم، حیا، تقوی. لیکن دیکھو ایک آخری بات کہتا ہوں. غزوہ احزاب میں، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جہاد کی اہمیت سے پہلے، اس سے پہلے ایک بات، چھوٹی سی بات اور بتاؤں. جہاد کی اہمیت آپ اس سے لگا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کتنے حج کیے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. 1 حج کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کتنے حج کیے ہیں؟ 1 حج کیا ہے. اور خود بنفس نفیس کتنے غزوات میں گئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں؟ 27. تو کم از کم ہے 27 غزوات پہ خود گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 27 غزوات میں گئے ہیں. حج صرف 1 کیا ہے.
ایک بات یہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ تبلیغ والوں کی جو بہت بڑے عالم ہے جو میرے مرشد ہے، میں نے خود بھی اس سے بیعت کی ہے، حضرت مولانا زکریا صاحب کا نام سنا ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، میں نے اس سے بیعت کی ہے. جب میں 7 کلو میں چل رہا تھا تو حضرت مولانا زکریا صاحب سے میں نے بیعت کی. اس نے تبلیغ میں کتنا وقت لگایا؟ ایک دن بھی نہیں لگایا. حضرت مولانا زکریا صاحب ایک دن بھی تبلیغ میں نہیں لگایا. تو یہ بات تو ہو گئی. اب آخری بات، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ کفار نے اتحاد کیا ہے، جس کو آج کل ناٹو کہتے ہیں، ناٹو، کفار نے اتحاد کیا ہے اسلام کی بیخکنی کے لیے. سارے کفار نے ہاتھ کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا ہے. 10,000 لوگ جمع ہو گئے. وہ اس ارادے سے آ گئے، 10,000 لوگ اس ارادے سے آ گئے، اس ارادے سے لوگ آ گئے کہ ہم مدینہ منورہ میں اسلام کو بیخ اور بن سے اکاڑ دیں گے. کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی بوڑھا، کوئی جوان نہ رہے. ہم اس کی نسل کشی کریں گے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس. یہ مدینہ پر چڑھنے کے لیے کتنے کفار آ رہے تھے؟ 10,000. 10,000 آ رہے تھے. کس نیت سے؟ اسلام کی بن اور بنیاد سے اکاڑنے کی. جب وہ مکہ سے روانہ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دی ہے کہ 10,000 کفار مدینہ پر چڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس ارادے اور نقشے کی مدینہ میں جتنی بھی مسلمان ہیں، خواہ بچے ہیں، خواہ بوڑھے ہیں، خواہ مرد ہے یا عورت ہے، سب کو ختم کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اکٹھا کیا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ ہر اہم کام میں صحابہ سے مشورہ کیا کریں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صورتحال بتا دیا ہے کہ 10,000 آ رہے ہیں ہمارے بیخ و بنیاد اکاڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. کیا رائے ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا ہے کہ جس راستے سے وہ مدینہ میں داخل ہو جائیں گے، اس کے مدینے کی اس اطراف پر ہم وہ ایک کائی کھدائی کریں گے، ایک کائی کا، جس کو عربی زبان میں خندق کہتے ہیں. ایک ایسے کائی کھود لیں گے جس کی یعنی اتنا گہرا ہو، جس کی گہرائی اتنی ہو کہ اگر کوئی آدمی، کوئی گھوڑا اس میں گر جائے تو آسانی سے ساتھ نہیں نکل سکتا، اور اس کی چوڑائی اتنا ہو کہ وہ گھوڑا اس سے چھلانگ نہیں لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ پسند کیا، بس اسی پر پیسہ لگا. اب صحابہ کرام 1400 ہے تقریباً. اب یہ جو کائی نکالنی ہے، یہ جو خندق نکالنا ہے، یہ 9 میل ہے تقریباً، اندازاً 9 میل ہے. 9 میل ہے، اور یہ کائی اس نے ان لوگوں کے آنے سے پہلے نکالنی. اب اندازہ لگائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کی 10-10 کی جماعتیں بنائی، اور پھر وہ زمین برابر اس پہ تقسیم کیا ہے. ہر جماعت کو ایک حصہ دے دیا کہ یہ حصہ تم نے نکالنا ہے، یہ تم نے نکالنا ہے، یہ تم نے نکالنا ہے. یہ جتنا بھی حصہ تھا ایک وقت کام شروع ہو گیا. ہر جماعت والوں نے اپنے حصے میں کام شروع کیا. تو ایک جماعت کے کائی میں ایک کی چٹان آ گیا ہے، ایک بہت بڑا پتھر آ گیا ہے. وہ جتنا بھی زور لگا لے تو نہ اس پتھر کو، چٹان کو نہ ہلا سکتا ہے، نہ توڑ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے حصے میں
ایک چٹان آ گیا ہے، ایک بڑا پتھر آ گیا ہے، وہ اتنا پتھر مضبوط پتھر ہے، اتنا بھاری ہے، اتنا ثقیل ہے کہ نہ ہم اس کو ہلا سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں، ہماری بس کی بات نہیں ہے، کیا کریں؟ آپ پیغمبر علیہ السلام آؤ گے؟ وہ آ گئے تو اس نے کہا کہ پتھر کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے چادر وہاں رکھی، اس نے کہا کدال مجھے دے دو، کدال دے دیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضرب لگائی ہے تو اس سے ایک روشنی نکل گئی اور پتھر کا تائی حصہ ٹوٹ گیا۔ دوسرا ضرب لگایا، اس سے روشنی نکل گئی، دوسرا تائی حصہ ٹوٹ گیا۔ تیسرا ضرب جب لگایا تو سارا پتھر ختم ہو گیا، روشنی نکل گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا تم نے روشنی دیکھ لی؟ اس نے کہا پہلے روشنی میں مجھے پارس کے محلات نظر آئے، دوسرے روشنی میں مجھے روم کے محلات نظر آئے، تیسرے روشنی میں یمن کے محلات نظر آئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ محلات نظر آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سب مسلمانوں کے ہاتھ میں فتح ہو جائیں گے۔ تو کافروں نے جب یہ بات سنی ہے تو وہ اتنا ہنسے۔ میں نے کہا کہ اے بیوقوفوں کو دیکھو، اپنے آپ بچانے کے لیے تو خندقیں کھود رہے ہیں، لیکن دماغ اتنا اونچا ہے کہ یہ فارس بھی ہم فتح کر لیں گے، یہ روم بھی فتح کر لیں گے، یہ یمن بھی فتح کر لیں گے۔ ایسے بیوقوف لوگ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھے، اتنے ہنسے ہیں کہ بیوقوف تو بہت سے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ایسے بیوقوف نہیں ہم نے دیکھے۔ کمزور تو اتنے ہیں کہ کفار سے اپنے آپ بچانے کے لیے مدینہ پر خندقیں کود رہے ہیں، اور دماغ میں اتنے بڑے دماغ سوچ رہے ہیں کہ یہ فارس اس زمانے میں جو سپر پاور مملکتیں اور حکومتی تھی وہ دو تھی۔ جیسے ہمارے ایک زمانے میں روس اور امریکہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور فارس بہت بڑی قوتیں اور سپر پاور تھی، لیکن وہ زمانہ اس آسمان نے دیکھ لیا ہے، اس آسمان اس پہ گواہ ہے کہ فارس بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا۔ اور صحابہ کرام نے خندق کھودنے کے لیے کیا کہا؟ جب وہ شعر اور ہجرت پڑھتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت کیا ہے کہ جب تک ہماری زندگی باقی ہو ہم جہاد کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ان لوگوں کو اصلاح دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مولانا سخیداد صاحب خوست بلوچستان تھوڑے سامنے خطاب فرما رہے سن۔ ہوں انشاءاللہ العزیز تھوڑے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمان گے حضرت مولانا الطاف الرحمان صاحب پشاور والے، الطاف الرحمان صاحب پشاور والے۔ مولانا نے بڑا سخت لفظ کہہ دیتا ہے بھائی یہ تبلیغی جماعت منافقان دی جماعت ہے، بڑا سخت لفظ انہوں نے فرمایا۔ میں تھوڑے کو پوچھنا، دیوبندیاں نے چادراں اٹھا کے کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کافر تو ویکھیا پاکستان دے وچ اے کر کے حق نواز شہید ہویا، فاروقی شہید ہویا، اعظم طارق شہید ہویا، علی شیر حیدری جے ہیرے او شہید ہوئے، ہزاراں طلباء نے ہزاراں نوجواناں نے ہاتھ کڑیاں پائیاں، جیلاں دے وچ گئے، بیڑیاں پائیاں، گولیاں دا نشانہ بنے۔ جس وقت اے سب کچھ ہو گیا مگروں انہاں دا طارق جمیل اٹھیا، اس نے آکھیا سارے صحابہ نو کافر آکھن والا خود کافر نہیں ہوں گے۔
نہیں تو سن لو کہ نہیں سن لو سارے صحابہ نو کافر آکھن والا خود تو کافر نہیں آندا جڑا اے آکھے سارے صحابہ نو کافر آکھن والا خود کافر نہیں ہوندا تسی فیصلہ کرو منافق ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا تسی فیصلہ کرو سارے صحابہ نو میں آکھیا حاجی عبد الوہاب نو کافر آکھن والا کافر ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا طارق جمیل نو کافر آکھن والا کافر ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا احمد بہول پوری نو کافر آکھن والا کافر ہوندا ہے کہ نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تبلیغیاں کوئی کافر آکھے لا حول ولا قوت الا باللہ تے سارے صحابہ نو جڑا کافر آکھے وہ خود تو کافر نہیں ہوتا اور پیچھے ڈکن کی دیتا اس نے جی توبہ کر لی جامعہ اشرفیہ میں جا کے اس نے توبہ کر لی اس نے تجدید نکاح بھی کرایا کافر ہو گیا توبہ کی تھی ایمان دی بھی تجدید کی تھی اور نکاح دی بھی تجدید کی تھی جا کے جامعہ اشرفیہ والوں کو پوچھ لو نکاح دی بھی تجدید کی تھی مفتی ظفر علی خان کو پوچھ لو توبہ کر کے پچھلے سال جا کے انہوں نے سٹیج کے اتنے 2 گھنٹے تقریر کی تھی اور انہوں نے وڈیاں نو جس وقت ملیا اس وقت انہوں نے آخیا سانو ویکھ کے مینو میدان کربلا یاد آ گیا اصل وارثان دین اے ہیں میرے بھائیو کہ صرف منافق نہیں اس دے نال دیوبندیت دے دشمن اس دیوبندیت دے دشمن نے اس نے آخیا سارے صحابہ نو کافر آکھن والا کافر نہیں ہوندا دوجے پاسے دیوبندیاں نو آخیا ویکھو اک نواز نہ دے کول علم ہا نہ دے کول صحبت ہائی ایک اگ لا دیتی کی فائدہ ہویا کوئی شیعہ مسلمان ہو گئے شیعہ نے شیعت چھوڑ دیتی میں آخیا ساری زندگی ہو گئی تو لوگوں کے بوئے کھڑکاندے ہیں پیا آؤ بے نماز کے لیے بے نماز ختم ہو گئے مبلغ دا کام کسی نو ختم کرنا ہوندا مبلغ دا کام ہوندا گل دسنی کوئی منے کوئی نہ منے مبلغ دا کام ہوندا پیغام پہنچانا کوئی منے کوئی نہ منے کیا شیعہ کا مسلمان اپنا شیعہ چھوڑ دی انہوں نے دیکھو ان کو یہ کہا اور یہ بیانات سنو تم دنیا سے لڑنا چھوڑ دو اللہ مالک الملک فرماندے نے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ اس وقت تک لڑو جدوں تک فتنہ ختم نہ ہو جائے کیا دنیا تو فتنہ ختم ہو گیا ہندو دنیا میں کوئی نہیں یہودی دنیا میں کوئی نہیں عیسائی دنیا میں کوئی نہیں قرآن کہہ رہا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ادوں تک لڑو جدوں تک فتنہ ختم نہ ہو جائے یہ کہندا ہے تم دنیا سے لڑنا چھوڑ دو اور تم ہندوؤں سے لڑنا چھوڑ دو اسلام کے دروازے کھل جائیں گے تم ہندوؤں سے لڑنا چھوڑ دو اسلام کے دروازے کھل جائیں گے اور نال مسلمانوں نے جہاد کے نام پر طوفان بدتمیزی اٹھایا ہوا ہے جہاد نو جڑا طوفان بدتمیزی آکھے تسی فیصلہ کرو مسلمان ہے کہ کافر وہ مسلمان ہے کہ منافق طوفان بدتمیزی Created with free version for non-commercial use.